السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے خبریں تو بہرحال پیش کریں گے، کچھ حقائق بتائیں گے، اور اس وقت پینشنرز کے مسائل جڑے ہوئے ہیں ایک حقیقت سے، ہم اس حقیقت کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، عوام بلکتے رہتے ہیں چند ہزار کے اضافوں کے لیے، خواہ وہ ملازم ہو، پینشنرز ہوں، سرکاری ادارے میں کام کرتے ہوں یا نجی ادارے میں۔ لیکن ملک کی معیشت جو بھی ہو، جو حکمرانوں کے عللے تللے جاری رہتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، اپنی ترجیحات مقرر کر کے اس پر عمل درآمد کر کے عوام پر بھاری احسان کرتے ہیں، لیکن جو پسے ہوئے طبقے ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان میں خواتین کی حد عمر رکھی ہے 55 سال۔ یہ میں ایک تکلیف دہ بات کی نشاندہی کرنے والا ہوں، حساس قلوب اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ خواتین کی حد عمر ہے 55 سال، اور مرد و زن جو بھی کان کنی کے شعبے سے منسلک ہیں ان کی عمر بھی 55 سال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کان کن جو ہے، جس پر ہم ویڈیو بھی بنا چکے ہیں اپنے، اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو کوشش کروں گا، کافی پرانی بات ہے، وہ آپ کو لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ آپ ملاحظہ فرما دیجئے گا۔ یہ صرف ہمارے چینل کو اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، ان کی اوسط عمر کم ہو جاتی ہے کان کنی کے کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے۔ وہ کان میں کام کرتے ہیں اور ان کی صحت جو ہے اس کا معیار وہ نہیں رہتا، اس لیے انہیں تخصیص کے ساتھ 55 سال کی عمر میں ان کا جو ہے ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ کیا کسی حکمران کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اس فرد کا تصور موجود ہے؟ اور کیا وہ لوگ جو چند روپوں کی خاطر اپنے وجود کو گٹر صاف کرنے کی نیت سے غلاظت سے آلودہ کر دیتے ہیں، کیونکہ فیض نے کہا تھا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ کیا حکمرانوں کو کبھی احساس ہوا؟ ناظرین، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، وہ لیجسلیشن کرتے ہیں قوم کے لیے بھی اور اپنے مفادات کے لیے بھی۔ آج ایک تھوڑی سی ایک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بمشکل، وہ یہ خبر جب میں نے سنی تو یہ مجھ تک پہنچا کہ جو سیک کیے گئے، نکالے گئے جو امپلائیز ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں اور کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، نیشنل اسمبلی میں کام کرنے والے، تو نیشنل بینک آف پاکستان کی سیکریٹریٹ سے جاری کردہ ایک مراسلے کے مطابق وہ رپورٹ مانگی گئی ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ترجیحات میں سب سے نچلے درجے پہ آنے والے اس ایشو پر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ناظرین، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کہنا میں بہت کچھ چاہتا تھا اور بہت سی خبریں بھی تھی، لیکن ویلاگ لانگ ہو رہا ہے، اس لیے صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں دیگر لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو آئندہ جو ہے نا وہ
آگاہی دی جائے گی. پینشنرز کم ہونے کے حوالے سے ایک سوال اٹھ رہا ہوگا نیشنل بینک، ای او بی آئی اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز میں کہ وہ کیا معاملہ ہے. وہ جنرلی بات ہے کہ بہت سے باخبر لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہے، یا پینشن دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہے. اور یہ صرف اس حد تک ہی ممکن بات اس حد تک نہیں ہے پی ٹی سی ایل، بلکہ تمام سرکاری جو ڈپارٹمنٹس ہیں. میں یہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ پوسٹل سروس کے ملازمین کو پچھلے 2 ماہ سے سیلری نہیں ملی، اور ریلویز کے حالات تو عام دنوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریگولر تنخواہ یا پینشن لے نہیں پاتے. خاص طور پہ پینشنرز کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے، اور نہ جانے کل کیا ہو. ملکی معیشت کی جو حالت ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. پی ٹی سی ایل کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ مختصراً آج آپ کو پی ٹی سی ایل کا ذکر کر دیتے ہیں. اگلے ویلاگ میں ہم نیشنل بینک کا بھی ذکر کریں گے دیگر خبروں کے علاوہ. تو پی ٹی سی ایل کا میں ایک مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر مگر جامعہ یہ پیش کروں. کہ بہرحال یہ ٹی این ٹی سے جب کارپوریشن بنی، کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن اب اختصار اختیار کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ کارپوریشن ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ سے یہ کارپوریشن بنی. حکومتی اثر و رسوخ تھا، گو آٹونومس باڈی تھا. اس کے بعد پھر یہ اعتصالات کو بیچ دی گئی، اور اس میں اپنے سارے ملکی اثاثے جو اس حوالے سے تھے، جو اربوں روپے مالیت کے تھے، وہ ان کے حوالے کر دیے گئے، لیکن رقم پوری وصول ان سے نہیں ہوئی. چونکہ یہ حکومت یو اے ای کی ملکیت ہے، اس لیے ہر حکومت بھی تھوڑا جھجکتی رہی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے. اور جب ایک تو 97 یا 98 میں بھی ایک پیکیج آیا تھا، اس میں پینشنرز کو پینشن دے دی گئی تھی، لیکن اس دفعہ جو وی ایس ایس آیا 2008 میں، اور پرائیویٹائزیشن جو کی گئی، اس سے پہلے باقاعدہ ایک ماحول بنایا گیا کہ عوام جو ہے وہ خوف زدہ، عوام سے مراد آفیسرز خوف زدہ ہو جائیں اور وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، تاکہ ہمیں چھانٹی کی تلوار نہ چلانی پڑے. اور یہ ماحول پیدا کرنے کے بعد اچانک انہوں نے وی ایس ایس والنٹریلی سپریشن سکیم متعارف کرائی، جس میں وہ لوگ تو خوش دلی سے انہوں نے یہ قبول کیا کہ جو پینشن کے ایلیجیبل تھے 20 ایئرز اور زیادہ سروس رکھنے والے، لیکن اس خوف زدہ فضا میں بہت سے وہ لوگ بھی لم سم اماؤنٹ لے کر فارغ ہو گئے جن کی پینشن نہیں بنتی تھی. اور ان میں سے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آج کل وہ انتہائی فنانشل ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں. اب جو بچے کچے لوگ میں کہوں گا رہ گئے، بہت ساروں کو آفرز ہوئی، من پسند لوگوں کو کانٹریکٹ میں بھی لیا گیا، اور پھر ان کے بعد ان سے بھی سلوک اچھا نہ کیا گیا، اور کچھ منظور نظر افراد آج بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو موجودہ سٹاف ہے وہ بھی انریسٹ ان میں شامل کیا جا رہا ہے، انریسٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ ایگزیکٹو پہ آ گئی آفیسرز، اور وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. لیکن اب چونکہ ریفرینڈم کا اعلان ہو گیا ہے، بات کرنی یہ تھی کہ ورکرز یونین جو غالباً ورکرز فیڈریشن ہے، اس کا میں یہ سن رہا ہوں کہ وہ بہت ان کی مساعی جمیلہ شامل تھی ریفرینڈم کی تاریخ میں، اور وہ مخالفوں کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے. اور اکثر اوقات یہ خبر آ جاتی ہے کہ فلاں بھی اس میں شامل ہو گیا، فلاں بھی اس میں شامل ہو گیا. تو میں آپ کو ویسے تذکرتاً بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے ریفرینڈم میں جو اگلے ماہ ہو رہا ہے، یہ ورکرز یونین جنہیں غالباً پرچم نشان الاٹ ہوا ہے، ان کی فتح یقینی نظر آ رہی ہے. کیونکہ میرے بار بار کہنے کے باوجود بھی کسی اور یونین نے اپنی پروجیکشن کے لیے مجھے نہیں کہا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بات غلط ہے تو وہ آئے اور ہمیں اپنا موقف بتائے. ناظرین، بہت سے سوال رہ گئے ہیں
بہت باتیں رہ گئی ہیں، وہ ہم اٹھا رکھتے ہیں اگلے ولاگ پر۔ دراصل ابتدائیہ میں ہی میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ کئی حکمران جو ہے وہ بیرون ملک ہیں، اربوں روپے گورنمنٹ خزانے میں خرچ کیے جا رہے ہیں، اور غریب کے دل کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بہت سے ویڈیو جو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے، ان سے میں یہ کہوں گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو دقت نہیں کرنی پڑے گی، یہ آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی۔ سبسکرائب کر کے جو 3 آپشنز آئیں گی، بیل آئیکن کلک کرنے کے بعد اس میں آپ آل کا آپشن لیں، آٹومیٹکلی آپ کو ویڈیو وصول ہو جایا کرے گی۔ میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔